ہے وہ ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اور آج پاکستان تحریک انصاف نے پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ میرے ساتھ افضال عظیم پاہٹ ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور اس مقدمے میں انہیں نامزد کیا گیا۔ نہ صرف انہیں نامزد کیا گیا بلکہ ان کے بیٹے اور ان کے فیملی کے 3 لوگ ہیں جو اس مقدمے میں ہیں اور کل اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ انہوں نے اپنا 342 کا بیان ریکارڈ کروایا۔ وہ بیان کیا تھا، اس مقدمے کے حوالے سے ان کو کیا تحفظات ہیں، کیا بلنڈرز ہیں، کیا بے ضابطیاں ہوئیں اور کس طرح یہ ٹرائل ہوا، یہ ہم پاہٹ صاحب سے جانتے ہیں۔ پاہٹ صاحب یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ یہ جو آپ کے اوپر مقدمہ ہے اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، یہ جو مقدمہ بنایا گیا اور اس میں جو دفعات لگائی گئی، ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر اس کو اوپن ٹرائل کر دیا جاتا تو یہ کب کے یہ مقدمے سارے قابل اخراج تھے، اور نہ صرف قابل اخراج، اس وقت مقدمات اس حالت میں ہے کہ اس میں جو آئی اوز جو گواہ ہیں وہ پراسیکیوٹ ہو جانا چاہیے، وہ سزا ہو جاتی۔ اگر یہ جس سے انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ بار بار ایک اسٹیٹمنٹ 3 دفعہ انہوں نے بدلی ہے، 3 دفعہ انہوں نے کہا ہے انہیں وقوعے کا نہیں پتہ، وقوعے پہ وہ موجود نہیں، اور ان کو نام کا بھی پتہ ہے، سارے چیزیں، جس کو چاہا جس وقت پکڑ لیا، نامزد کر دیا گیا۔ اور یہ عالم یہ ہے، دیکھو ہمیں تحفظات کورٹس پر نہیں ہیں، ہمیں تحفظات سرکار پر ہیں، جو یہ اس وقت مینڈیٹ چور سرکار ہے، جو یہ اس وقت حال کر رہی ہے، جس طرح وہ کر رہی ہے، تھریٹ کیا گیا ہے، ہمیں باقاعدہ طور پر تھریٹ کیا گیا ہے کہ اپنی زبان بند کرو ورنہ تم سزا ہو جاؤ گے۔ یہ تھریٹ کس نے کیا، کس سطح پر؟ فون پہ کوئی اعلیٰ حکام؟ ہمیں آپ اعلیٰ حکام کہہ لو، میں اب نام نہیں میں دینا چاہتا۔ چلیں آپ بتا دیں یہ اعلیٰ حکام کون ہے؟ پولیس کے ہیں، طاقتور حلقے ہیں، یا کوئی پولیٹیکل لوگ ہیں؟ نہیں، پولیٹیکل لوگوں سے بھی ہٹ کر ہیں، اس میں زیادہ طاقتور لوگ ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں بعض میں جتنی دفعہ پکڑا گیا انہوں نے یہی میرے ساتھ کرتے رہے، اور لاسٹ ٹائم بھی جب مجھے اس مقدمے میں، کیونکہ یہ مقدمہ میں مجھے بھی جو میری فیملی کو ملوث کیا گیا، شاکر صاحب آپ کو تو پتہ ہے، میں نے جب نواز شریف پاکستان آیا تھا میں نے اس کے مقابلے میں اگلے روز خانہ کنونشن رکھا تھا، اور وہ پرمیشن لے کے ڈپٹی کمشنر، تو انہوں نے توڑ پھوڑ کر دی، مجھے نہیں ہونے دیا، میں نے پھر پرمیشن لے کے 1 ہفتے بعد دوبارہ رکھا، تب انہوں نے مجھے اغوا کر لیا۔ یہ سارا کیس ہمارا اڑ چکا ہے، اور اس وقت انشاءاللہ تعالی ہمیں سرکار سے تو کوئی امید نہیں ہے بالکل بھی۔ کوئی ڈر ہے، کوئی ہے کہ کل آپ جائیں گے اور واپس شاید جو ہے وہ آپ سورج نہ دیکھ سکیں اور وہیں سے آپ کو اولاد کے اندر بند کر دیا جائے؟ شاکر بھائی بالکل، یہ آپ کی بات صحیح ہے، میں پرسوں سے اس کی پوری مکمل تیاریاں کر رہا تھا، اور ایک جو بچوں کو سمجھا دیا گیا تھا گھر کے، دیکھو جب آپ جیل میں چلے جاتے ہو، میرا چیمبر بھی چل رہا ہے، میرا زمیندارہ بھی، میرا دوسرا کاروبار بھی، وہ سارا ٹھپ ہو جاتا ہے، میرا بھائی بھی ساتھ ہے، میرا بیٹا بھی ساتھ ہے، تو وہ تقریباً ہمارا سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے ہدایت دے دی تھی، انشاءاللہ اللہ مالک ہے۔ دیکھو عمران خان صاحب بھی تو بیٹھے ہیں، ناحق ضمیر مطمئن ہے، ضمیر اس لیے مطمئن ہے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے کوئی ذاتی نہیں کیا، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر ایک پتہ نہیں توڑ سکتا، ہم حلفاً آپ واحد ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کبھی اس ٹرائل میں آپ واحد ہیں، آپ بھی ہیں، آپ کے بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ایک فیملی کے 3 لوگ ہیں، تو جب ایک فیملی کے 3 لوگ جو ہیں انہیں سزا ہو جاتی ہے تو پیچھے کس طرح معاملہ چلے گا؟ اللہ مالک ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہم تو اس وقت ہمارے ساتھ بھی وہ غزہ والا حال ہوا پڑا ہے، وہی کر رکھا ہے، کوئی عورتوں کی عزت جون سی ہے وہ بالکل برقرار نہیں ہے، کوئی بچہ کوئی بزرگ محفوظ نہیں ہے۔ شاکر صاحب جو کچھ ہوا ہے، آپ میڈیا کے ساتھ بھی جو کچھ ہو گیا ہے، وکلا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، عام پبلک کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے آپ اس سے کتنے مطمئن ہیں کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوا ہے؟ آپ کو مکمل موقع دیا گیا اپنے حق میں جو ہے وہ دینے کے لیے ثبوت؟ ہاں، اس میں آپ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کورٹ نے ہمیں موقع دیے، مگر پراسیکیوشن نے جو سرکار ہے اس نے جس طرح اس کو زج کیا، جیسے اس کو ایک کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی کہ گواہوں کو ٹریڈ وکلا نہ پہنچ سکے اور بات آگے نہ آ سکے، اب گواہوں کو لوگوں نے ہی ٹریڈ کرنا تھا، لوگوں کے سامنے آ جانا تھا کہ یہ جھوٹا گواہ ہے، اس نے کیا جھوٹی گواہ ہے، اور کورٹ نے اس کو اسی وقت پراسیکیوٹ کر دینا تھا۔ تو
ٹوٹل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام آیوز آپ دیکھو ایک کوئی آپ کے حوالے سے کوئی خاص انسٹرکشن تھی؟ آپ نے تو وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف الیکشن بھی لڑا، تو کیا کوئی خاص انسٹرکشنز تھی آپ کے اور آپ کی فیملی کے حوالے سے؟ ہاں میری فیملی کے بارے میں متعلق یہ تھی کہ ان کو اس میں رکھا جائے جس کا ہم نے سب سے پہلے جس میں ہم نے لاہور سے سزا دینی ہے اس میں، اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ بھی، آپ کا اکلوتا بیٹا بھی، بھائی بھی ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ میں خان کے ساتھ ہوں، رہوں گا انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی ہے، میرا پوری فیملی رہے گی۔ آخر میں کیا پیغام دیں گے اگر آپ کو سزا ہو جاتی ہے؟ میں قوم کو کیا کہیں دیکھو گے؟ یہ جو سزا ہے نا، میں اس کو اس لیے قبول کروں گا کہ ہر پاکستانی شہری کو یہ سزا دی گئی ہے، تمام پورے پاکستان کو یہ سزا دی گئی ہے، اور جو یہ مہنگائی جس طرح گورنمنٹ مسلط کر دی گئی ہے، جس طریقے سے ہم نے، آپ دیکھ لیں کہ ہم یہاں فلسطین کی بات نہیں کر سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہم ایٹمی پاورز بنے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے ہی لوگوں کو بار بار فتح کیا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سزا ہے بالکل صد کے دل سے، شانہ بالکل چوڑا کر کے ہم قبول کریں گے، ہم ان کو بتا دیں گے کہ اس میں ہم جھکنے والے نہیں ہیں، اور پوری قوم انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ جھوٹا مقدمہ ہے، جھوٹی سزائیں دی جائیں۔ ان کو کیا پیغام دیں گے جو آپ کو کہتے تھے بعد آ جاؤ؟ ان کے لیے یہ ہے کہ دیکھو، ایک شعر میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، کہتے ہیں جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ ضمیر کا سودا تو نہیں ہم ہونے دے سکتے، ہم بھی انبیاء کو اور صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ڈرنے والے نہیں ہیں، اور وہی ڈریں گے جو یہ کر رہے ہیں، وہ روز حشر سے ڈریں، وہ اپنے حلف سے انہوں نے غداری کی ہے۔ آپ وکیل بھی ہیں پیشے سے، قانون دان ہیں، بہت عرصے سے پریکٹس کر رہے ہیں، آپ کا بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی۔ یہ جو گواہان ہیں، اگر آپ بری ہو جاتے ہیں تو ان کے خلاف کی کارروائی کریں گے؟ دیکھو یہ ابھی نہیں میں کہنا چاہتا، جیسے ہدایت ہوئے گی ہماری پارٹی کی طرف سے، کیونکہ میں نے ہمیشہ جب بھی ہمارے پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میری بے شمار ریٹیں، بے شمار پٹیشنیں ان کے پاس ہیں۔ ابھی بھی 9 مئی کی پٹیشن اپیل جو ان سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور میرے حلقے کے جو شہباز شریف کا جو رزلٹ ہے اور اس کی دھاندلی، وہ بھی سپریم کورٹ میں میں نے تو کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو سزا دلا کے نااہل کر دیا جائے اور پھر شہباز شریف صاحب کے سر کے اوپر جو تلوار ہے لٹک رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ کیا کر بھائی، چل تو اسی سائڈ پہ رہی ہے کہ ابھی وہ تلوار ہونے کے باوجود انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، تلوار بھی ان کی ہے، آج کل تو وہ ہمارے اوپر ہی لٹکی ہوئی۔ چلیں جی، ہمارے ساتھ افضال عظیم پاہڑ صاحب تھے۔ کل ان کے مقدمے کا فیصلہ ہے، 3 لوگ ان کی فیملی کے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پرعزم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، کسی صورت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جو سزا یا جو بھی ان کے خلاف جو چیزیں ہوں گی ان کو سامنا کریں گے۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ آؤ نا ادھر آؤ۔